مودی کا یہ کہنا ہے اور ہندوتوا کا یہ کہنا ہے کہ ہم جتنے عظیم تھے ہمیں ان گھس بیٹھیوں نے آ کے مارا، ہمیں زیر کیا اور اب ہم بدلہ لیں گے. تو بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا اور رام مندر بنا، اس کے پیچھے یہ تاریخ ہے. انگریز جب آیا تو اس کے کبھی ایسا نہ ہوا کہ 50,000 سے زیادہ گورے اس خطے پر موجود ہوتے. انگریز کو ضرورت تھی کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو شامل کرے اور جو سرکاری جو حکمرانی کے کام ہیں اس میں ان کو شامل کریں. 1835 میں جب لارڈ میکالے نے اس کا اعلان کیا تو 8,000 مولویوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے بس ایک کتاب کافی ہے اور تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو. اس کے بعد سے جو فرق ہندو اور مسلم میں بڑھتا چلا گیا، ہندوؤں نے نہ صرف یہ کہا کہ ہم اس انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں، سائنس پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکول دو، ہمیں کالج دو، ہمیں یونیورسٹیاں دو. مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. The two nation theory has its origins in this. میرا مدعا یہ ہے، میں نے آپ کو بہت سے یہاں اعداد و شمار ٹیبل آفٹر ٹیبل دکھایا ہے. پرویز ہڈبوائے، پاکستان اوریجنز آئیڈینٹی اینڈ دا فیوچر. یہ بڑی اچھی ٹوم، بہت بڑی ٹوم انہوں نے لکھی ہے، اینڈ with a whole new viewpoint on how to look at Pakistan and Pakistan's history. تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے میں تو صرف جلدی سے انٹروڈکشن کر کے چھوڑ دوں گا. اس کے لیے ہمارے ساتھ دو بڑے اچھے کامنٹیٹرز آپ جانتے ہی ہیں. زاہد حسین صاحب کو سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ ٹی وی پہ آتے ہیں، لکھتے ہیں ریگولرلی. He himself has written many books on this subject. So very important. Then we've got Mehboob Mahmood. You've seen him before. He runs an ag tech firm. He's also interested in the subject. He's also written a thing on this, a book on Islam and Pakistan. So that's why I thought I'd let these two moderate the issue, the session. I will just be the host. That's it. So over to Pervez. Go ahead. You introduce the book for 5-10 minutes, and these guys will take over. ٹھیک ہے جی. تو سوال یہ کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اس لیے کہ ہماری تاریخ کو اس طرح سے مسخ کیا جاتا ہے اور اتنا اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم معروضی انداز میں سچی بات کہتے ہوئے اپنی تاریخ، اپنے ماضی کو دیکھیں. تو یہ کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے، جس کے میں بس عنوان آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. پہلا حصہ ہے لانگ بیفور دا ٹو نیشن آئیڈیا. تو بنیادی طور پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دو قومی نظریہ کہاں سے آیا. یہ 1940 کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، لیکن اس کا ارتقاء کیسے ہوا؟ آخر پاکستان اس مفروضے پر بنا ہے، اس خیال پہ بنا ہے بقول قائد اعظم کے کہ یہاں پر صرف 2 قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو ایک مسلم، اور وہ کبھی ساتھ رہ نہیں سکتے. مگر یہ سوچ پہلے تو نہیں تھی نا. تو یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اور یہ جاننے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا چاہیے، محمد بن قاسم کے آنے سے بھی پیچھے جانا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ آج انڈیا میں بھی ہے. انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہماری قوم اتنی پرانی ہے کہ کوئی گن ہی نہیں سکتا کہ کتنی دہائیاں، کتنی صدیاں اس کو ہوئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی عظیم تھی کہ ہم نے سائنس کی ہر چیز جان لی تھی، کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیاں تھیں، کہ ہم مارس اور مریخ اور زمین کے بیچ میں سفر کرتے تھے، کہ پہلی سرجری وہ ہم لوگوں نے کی، ہندوؤں نے کی. تو اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں ادھر جانے کی ضرورت ہے. This is an existential problem now for Muslims in India. اس لیے کہ مودی کا یہ کہنا ہے اور ہندوتوا کا یہ کہنا ہے کہ ہم جتنے عظیم تھے ہمیں
ان گھس بیٹھیوں نے آ کے مارا, ہمیں زیر کیا, اور اب ہم بدلہ لیں گے. تو بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا اور رام مندر بنا, اس کے پیچھے یہ تاریخ ہے. اچھا, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو تاریخ کے جب آپ اس کو ایک معروضی انداز میں دیکھتے ہیں, اور جب آپ ان حوالوں کو سامنے رکھتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے کچھ ہزار سال پہلے یا مسلمانوں کے آنے سے پہلے انڈیا اگرچہ ایک زمانے میں واقعی سائنس کے میدان میں اور معیشت کے لحاظ سے اور سب کچھ ایک عظیم ملک تھا, لیکن اگر آپ اباؤٹ دا ایئر 1000 کے لگ بھگ دیکھیں تو اس وقت تک وہ چیزیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں. اور ابن بطوطہ کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے کیا دیکھا, مارکو پولو نے جو دیکھا اس کی آنکھوں سے بھی میں نے اس کتاب میں اس کے تاثرات قلم بند کیے ہیں. تو یہ تو شروع کی باتیں ہیں, یہ پارٹ 1 ہے. اچھا, پارٹ 1 میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب انگریز آیا اس بر صغیر میں تو اس وقت مسلمان اور ہندو تقریباً ان کے بیچ میں ایسا کوئی سخت تناؤ نہیں تھا, وہ کشمکش نہیں تھی جو بعد میں پیدا ہوئی. یہ کیوں پیدا ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول تھا, لیکن اس کی وجوہات اس سے بھی آگے جاتی ہیں. دیکھیے, انگریز جب آیا تو اس کے کبھی ایسا نہ ہوا کہ 50,000 سے زیادہ گورے اس خطے پر موجود ہوتے, کبھی نہیں تھے. لہذا انگریز کو ضرورت تھی کہ وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو شامل کرے, اور جو سرکاری جو حکمرانی کے کام ہیں اس میں ان کو شامل کریں. تو ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے ان کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے تھے, ایسے جو انگریزی بولتے ہیں, جو جدید علوم سے آشنا ہیں, اور اسی لیے انہوں نے اپنا ایک ایڈوکیشن کا سسٹم شروع کیا جو روایتی تعلیم سے الگ اور مختلف تھا. تو روایتی جو تعلیم تھی ہندوؤں کی وہ پاٹھشالوں کی تھی, گروکل کی تھی, مسلمانوں کی تھی مدارس کی, مکتب کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کاموں کے لیے آپ کو پیسہ نہیں دیں گے, ہم صرف انگلش پڑھانے کے لیے, سائنس پڑھانے کے لیے اسکولوں کو دیں گے. جس کے اوپر ہندوؤں میں ایک ہلکا سا ایک ریئیکشن پیدا ہوا, لیکن مسلمانوں کا جو رد عمل تھا وہ بڑا شدید تھا اس کے خلاف. اور 1835 میں جب لارڈ میکالے نے اس کا اعلان کیا تو 8,000 مولویوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے علم کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے لیے بس ایک کتاب کافی ہے, اور تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو. اس کے بعد سے جو فرق ہندو اور مسلم میں بڑھتا چلا گیا, ہندوؤں نے نہ صرف یہ کہا کہ ہم اس انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں, سائنس پڑھنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکول دو, ہمیں کالج دو, ہمیں یونیورسٹیاں دو. مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں. The two nation theory has its origins in this. میرا مدعا یہ ہے, میں نے آپ کو بہت سے یہاں اعداد و شمار ٹیبل آفٹر ٹیبل دکھایا ہے, اور مسلمانوں میں فقط ایک آدمی تھا, ایک رہنما تھا, سر سید احمد خان, جس نے کہا کہ اب یہ رونا پیٹنا چھوڑ دو, اب جاؤ وہی چیز سیکھو جو انگریز جانتا ہے. اور شروع میں اس کی غالب سے بڑی لڑائی تھی اس بات پر, لیکن پھر وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ ہاں ایسا کرنا ہے, نہیں تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں. پھر ان کو کچھ کامیابی ہوئی, کچھ نہ ہوئی,
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دس از دا ریئل اوریجن آف دا ٹو نیشن تھیوری. اور تعجب کی بات یہ کہ جو ہمارے تاریخ دان ہیں وہ کبھی اس بات کو کبھی چھیڑتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس انگریز کا تعصب تھا کہ بس وہ یہاں ہم پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا. لیکن کبھی آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہوا تھا اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج انڈیا مارس پہ پہنچ گیا. اور یہ پچھلے دنوں جو ہمارا سپارکو کا راکٹ بھی نہیں تھا, وہ ایک اتنا ڈبا سا تھا جو چائنا نے اپنے راکٹ پہ چھوڑا, اور جس پر ہمارے سی او اے ایس اور پرائم منسٹر سب خوب تالیاں پیٹ رہے تھے. تو اف یو وانٹ ٹو نو وائی وی آر ان دا ہول دیٹ وی آر ان ٹوڈے, then you have to understand this part of history. اچھا چلیے میں آگے چلتا ہوں. پارٹ 2, a closer look at Pakistan's 3 founder heroes. تو ہم سر سید احمد خان کو مانتے ہیں, علامہ اقبال کو مانتے ہیں, اور قائد اعظم محمد علی جناح کو مانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بانی تھے. لیکن جو ان کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر درج ہے, جو یہاں اسکول اور کالج کے بچوں کو پڑھایا جاتا, یہ وہ نہیں ہے جو حقیقت کے نزدیک ہے. There is immense distortion about all 3 personalities, اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مختصر میں یہ کہوں گا کہ سر سید احمد خان واقعی ایک بہت روشن خیال شخص تھا, جس کی یہ پوری کوشش تھی کہ مسلمان اسی لائن پر چلیں جو جس کا تقاضا ترقی اور آگے بڑھنا کرتا. علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں جس کو میں نے یہاں دور کرنے کی کوشش کی ہے. اول تو یہ کہ وہ فلسفی نہیں تھے, he was not a philosopher. حالانکہ یہاں he is called not only a philosopher لیکن کیا مفکر مشرق اور کیا کچھ کہا جاتا. He hated philosophy. In fact, he wrote to his sister کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا فلسفہ پڑھ کے, مجھے کبھی پڑھنا ہی نہیں چاہے, کہ فلسفہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ نے اپنے دماغ کو کھول نہ دیا ہو, اور جو ہی آپ اپنا دماغ کھولیں گے تو اس کے اندر پھر کفر گھس سکتا. So he was very clear about that I am not a philosopher. اور یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ ان کے صاحبزادے کا کہنا ہے, جاوید اقبال. He has written 2 books on this, لیکن کوئی وہ کتابیں پڑھتا ہی نہیں. Anyway, that is جناح صاحب کے بارے میں بہت ابہام ہے. کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک پاکستان کا ویژن تھا. اس کتاب میں میں نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ ویژن کیا تھا بھی کہ نہیں, اس لیے کہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی, کوئی انہوں نے منشور نہیں تیار کیا. ہاں ان کی تقاریر تھی, کبھی وہ یہ کہتے تھے یعنی کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے, اور کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ایک ہاں کہتے نہیں تھے لیکن لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ he wanted a secular پاکستان. تو کون سی بات ان میں سے درست ہے, اس سوال کو میں نے باریک بینی سے یہاں دیکھا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کوئی ایسا نظریہ نہیں پیش کیا تھا, بلکہ ان سے جب بھی پوچھا جاتا تھا یہ سن 47 سے پہلے کہ جناح صاحب آپ پاکستان بنانے چلے ہیں
मगर ये कैसा पाकिस्तान होगा? क्या ये सेक्युलर होगा? क्या ये जमहूरी होगा? क्या ये इस्लामी होगा? क्या ये एक फलाही रियासत होगी? क्या हो? जिसका जवाब वो कहते थे, और ये अलीगढ़ के स्टूडेंट से उन्होंने कहा कि जो ये सवाल करे वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब पाकिस्तान बनेगा तो उस वक्त हम तय करेंगे कि ये कैसा होना चाहिए। तो राजा महमूदाबाद के साथ भी इसी मौजू के ऊपर उनकी लड़ाई हुई थी। बहरहाल बहुत सी गलत फहमियां हैं कायदे आजम के बारे में, जिनको मैंने यहां दूर करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा है, पार्ट 3, विच इज टाइटल्ड पोस्ट नेटल ब्लूज। बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद फिर मां परेशान हो जाती है बाज दफा। तो देखिए, परेशानियां तो बहुत जल्द होने वाजे हो गई। सन 71 में मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, लेकिन उससे बहुत पहले ये बात वाज़ेह थी कि गड़बड़ है। जिन्ना साहब जब वहां गए पाकिस्तान के बनने के 7 महीने बाद, तो आते ही ढाका पहुंचते ही उन्होंने कहा कि इधर सरकारी जबान उर्दू होगी, जिस पर वो बंगाली बहुत नाला हुए। तो इट स्टार्ट्स दैट वे। पोस्टनेटल ब्लूज में बलूचिस्तान की बात भी आती है, और वो मसला अब भी पाकिस्तान के लिए एक दर्द-ए-सर है। मैं मजीद नहीं कहना चाहूंगा इसलिए कि वक्त कम है। पार्ट 4, 5 बिग क्वेश्चंस। पहला सवाल, was partition worth the price? आप देखिए, इसके ऊपर मैं सिर्फ अपनी राय नहीं दूंगा। मैंने ये हिसाब लगाया कि किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। नुकसान सबसे बड़ा तो इंडिया के मुसलमानों का हुआ। जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत पहले कह चुके थे कि जब पाकिस्तान बनेगा तो हमारा क्या बनेगा। और ये सवाल आज भी बार बार उठ रहा है वहां पे। तो फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ? क्या बंगालियों का हुआ? क्या उन लोगों का हुआ जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान शुरू की थी, यानी कि जो पाकिस्तान पहुंचे और जो मुहाजिर कहलाते हैं? हाउ डिड इट ऑल पैन आउट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर द लैंडलॉर्ड्स, फॉर द पेजेंट्स, फॉर डिफरेंट एथनिसिटीज इन पाकिस्तान? तो ये सवाल मैंने सवाल की हद तक ये छोड़ा। फिर दूसरा बड़ा सवाल, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड डज इट मैटर? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम बहुत घबराते हैं, क्योंकि जो भी नजरिया पाकिस्तान पर तनकीद करे उसको 10 साल कैद हो सकती है। और ये कानूनन ये लिखा हुआ है हमारे कानून में कि जो भी इसको बुरा कहे 10 इयर्स जेल। लेकिन मसला ये कि अब तक किसी ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बयान नहीं किए। ये कहना कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इस्लाम है, वो तो नाकाफी है, क्योंकि इस्लाम तो हर जगह है, पूरी दुनिया में है। सो व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान? अब कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेल, हाउ डिड दैट स्लोगन स्टार्ट और उसके क्या असरात हुए, दैट ऑल्सो आई कंसिडर ओवर हियर। लेकिन ये एक सवाल है जिसके ऊपर हमें गौर करना होगा कि व्हाई, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और दूसरे ये कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और जो बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत खुशहाल हैं। सो डू वी रियली नीड एन आइडियोलॉजी एंड व्हाट शुड दैट आइडियोलॉजी बी? तीसरा बड़ा सवाल,
why couldn't Pakistan become an Islamic state? अब कहने को तो ये एक इस्लामी रियासत है, लेकिन क्या हकीकत में ये ऐसा है? और अगर आप इस सवाल को और गहराई से देखें तो क्या इस्लाम में इस्लामी रियासत जैसी कोई चीज है? क्योंकि कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है, ना हदीस में है. In fact, there is no word for state in Arabic. उस जमाने में रियासत जैसी कोई चीज नहीं थी, अरबी जबान में कोई लफ्ज भी नहीं था. तो फिर इसको कैसे देखा जाए? बहरहाल इसमें फिर मैंने बहुत इसको तफसील से देखा. The fourth big question is, why is Pakistan a Praetorian state? अब ये प्रेटोरियन का लफ्ज है ना, बड़ा मुश्किल है, उसके लिए लुगत चाहिए होती. तो प्रेटोरियन डजंट मीन अ गैरिसन स्टेट. गैरिसन स्टेट तो वो है ना जिसने फौज ने कब्जा किया हुआ है, कोई बैरूनी दुश्मन है जिसका मुकाबला करना है. लेकिन प्रेटोरियन स्टेट में फौज जो है वो अपने ही लोगों पर हुक्मरानी करती है, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. तो ये कैसे हुआ? How did it come to be that just a few years after partition, 1952, we have our first martial law, वो जो अहमदी राइट्स हुए थे, और फिर 58 में, और फिर बार बार. तो how did this come to be? Fifth and last big question is, I am a Pakistani, but what am I? यानी कि द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त क्या है? ये अब भी अगर आप पूछें, किसी से पंजाब में पूछें तो एक जवाब मिलेगा, बलूचिस्तान में पूछें बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा. पूछा आपने? गुड, मे बी यू कैन कॉमेंट ऑन दैट. एंड द लास्ट पार्ट इज लुकिंग अहेड. तो इसमें 3 ऐसी बातें हैं जिनसे आप किनारा कश नहीं हो सकते. एक तो ये है कि मौसमी तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है. हर रोज अब हम देख रहे हैं कि उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर मरतब हो रहे हैं. इससे कैसे निपटा जाए? क्या अगर हम और आगे की तरफ देखें तो पाकिस्तान पर क्या गुजरेगी? दैट इज वन सेक्शन. दूसरा बड़ा मसला आबादी का है, जो इतना बड़ा मसला है कि आप समझ लीजिए कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो जो इस वक्त के हालात हैं वो हमें 10 साल 20 साल बाद बहुत अच्छे लगेंगे. Pakistan started out with 28 million people, now it is 250 million people. अगर आप डबलिंग टाइम ऑफ 25 years लें तो 6 डबलिंग टाइम्स के अंदर जितनी आबादी पाकिस्तान की है वो तमाम दुनिया की आबादी से तजावज कर जाएगी. And there's nuclear war, of course. अच्छा, फिर I will not complete this. I would be happy now to get your guidance on how to proceed. No, thank you, Pervez. ये जरूरत थी इस वक्त की कि इस किस्म की किताब हो, क्योंकि जैसे पहले वह जिक्र भी किया गया है कि मर्डर ऑफ हिस्ट्री, तो हमारे यहाँ जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और अब तो मैं खाली हिंदुस्तान में भी वही एक अभी एक अंदाज बदल गया है. तो हिस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ कभी भी सही तौर पे नहीं गई है. जो हक़ाइक़ थे, चाहे वो पार्टीशन के बारे में हो, चाहे 2 कौमी नज़रिए के बारे में हो, और या जो है उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी वजूहात, जो क्राइसिस, एक जिसको कहते हैं परपीचुअल स्टेट, क्राइसिस स्टेट की जो थी नौइयत, उसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल ये कि इस किताब में काफ़ी तफसील के साथ चीज़ें हैं. ये किताब जो है बजाते खुद एक डिबेट
کھولتی ہے، کیونکہ یہ بہت سے سوالات کو بھی جنم دیتی ہے. ایک تو پرویز کے اپنے خیالات جو ہیں اپنے ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسی چیز بن کے آتی ہیں، پھر آپ کو اور زیادہ جو ہے جستجو ہوتی ہے کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے. تو میرا خیال یہ کہ پہلے جو ہے یہ بہت اچھی طرح یہ بات کی، اور میرا خیال قومی نظریے کی بات، دو قومی نظریے کی جو بات ہے اس کی جو جینیسس تھی یا اس کی ابتدا تھی وہ میرا خیال صحیح تھی. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک کریشن آف پاکستان اور دو نظریہ، وہ کتنی اس کا پلے ہوا ہے. کہ کہا تو یہ آتا ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا، تو بذات خود ایک کانٹرڈکشن ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. کہ کانٹرڈکشن یہ ہے کہ پھر یہ پاکستان اگر مسلم کے لیے بنا، اور اگر یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اینڈ دے کین ناٹ لیو ٹوگیدر. تو ابھی جیسے بات ہوئی کہ جو اکثریت جو مسلمانوں کی تھی اس وقت کے لحاظ سے وہ تو ہندوستان میں تھی، اور کوئی جب پاکستان بنا بھی تو اس میں یہ نہیں تھا کہ جو ہے اٹ ول بی ہوم لینڈ فار دا انٹائر مسلمس آف سب کانٹیننٹ. تو وہ بھی نہیں تھا. مطلب اس دن تو جیسے جس دن پارٹیشن ہوتا ہے اس دن تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں پہ رہیں گے، اور یہاں پہ جو ہے اس کا یہاں پہ یہ ہوگا. ایک تو یہ بات. دوسرا ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے یہ پاکستان کے بننے میں بعض دفعہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ اٹ واز ایکسیڈنٹل. جس قسم کی جو پارٹیشن جو ہوا، تو پہلے جو کانسیپٹ بن کے آتا تھا شروع میں جو مسلم لیگ کا جو ہے رہا تھا، اور تو اس میں تو یہی تھا جو کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ جو ایک پیچھے رہ گئے تھے، تو کہ اگر مسلمان وہاں ہوتے ہیں تو ان کو وہ مواقع نہیں ملیں گے. لیکن تو اس کا جو بنیادی طور پہ جو قرارداد پاکستان تھی، تو اس کا ایک کانسیپٹ جو تھا وہ سیپریٹ اسٹیٹ کی طور پہ نہیں تھا، بلکہ ود ان انڈیا دیر سم سارٹ آف کہ جو ہے اس کو مسلمانوں کے علاقے جو ہے، اور اس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یہ تو بہت آخر میں جا کے پارٹیشن جو ہوئی، میرا تھوڑا سا اس پہ اپنا بن کے آتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل تھا. اسی لیے جو ہے آپ کے جتنے حکمران تھے وہ اس کے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. تو ویژن آف پاکستان کی بات یہ تھی. دوسرا بات معاشی ایک اس کا جو پہلو ہے وہ بہت ہی بنیادی چیز تھی. ایک تھوڑا سا دیکھیں اس کو کہ ایسٹ پاکستان اس وقت ہوتا تھا، یا ایسٹ بنگال کہہ لیں، تو اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو صحیح ڈویژن تھی مسلمانوں کے ساتھ کانٹرڈکشن، وہ تو بہت پہلے سے وہاں چلا تھا، جس کے نتیجے میں بنگال کی تقسیم بھی ہوئی تھی. وہ تو 1912 یا اس سے بعد میں ہوئی تھی، لیکن اس کی بنیاد وہی تھی جو ہندو اور مسلم کے درمیان تھا. اور وہاں پہ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان ریزولوشن تھا تو وہاں سے ایک لحاظ سے سب سے زیادہ جو ہے اس پاکستان میں تھا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے اس میں. دوسرا ایک اور بھی تھا، لیکن ایک اور بھی آتا ہے پہلو سندھ کی. ایک بات ہے سندھ میں دوسرا تھا جو صوبہ تھا جس نے ریزولوشن پاس کیا تھا پاکستان کی حمایت میں. اس کا ایک معاشی پہلو بھی تھا. اس کا معاشی پہلو یہ تھا کہ وہاں پہ جو زمیندار طبقہ تھا وہ مسلمانوں کے پاس تھا، اور جو بزنس جن کے پاس تھی وہ سارے کے سارے ہندوؤں کے پاس تھی. they were much more rich. تو اس میں ایک اور بھی آئی تھی کہ جتنے بھی مسلمان جو زمیندار تھے وہ سب کے سب مقروض تھے، زیادہ تر ہندو ان کے جو تھے. تو وہ ایک معاشی بھی ان کی بن کے آئی تھی کہ یہ جو ہے بن کے آئے. اسی لیے ایسے اگر آپ دیکھیں یہ دو صوبے ہوئے. اچھا پنجاب میں بہت ہی مختلف سچویشن تھی. مطلب کہا جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے گڑھ تھا پاکستان کا، لیکن اس سے بتا جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں ہمیشہ یونینسٹ پارٹی کی حکومت رہی تھی. یونینسٹ پارٹی جو تھی وہ کسی اس میں مذہبی بنیاد پہ تقسیم نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک لحاظ سے جو ہندو مسلم دونوں تھے. اور اس پہ مجھے ایک بات یاد ہے کہ کرپس کمیشن جب آیا تھا 1946 میں، تو اس وقت سر فضل حسین شاید پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم کہلاتے تھے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تقسیم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا I will prefer that there should be a united پنجاب. اچھا اس کے بعد اگر وہ ہوتا ہے اگر ڈویژن ہوتی تو پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے مطلب آپشن جو تھا پاکستان کا ان کا سیکنڈری بن کے آتا تھا. تو یہ ایک تو چیز تھی. تو میرے خیال یہ کہ یہ ایک تو یہ تھا. دوسری ایک اور بھی میں صرف سوال کرتا ہوں، اس میں مجھے اپنی کوئی رائے نہیں ہے. آلسو دا برٹش رول اٹ سیلف تقسیم کے اوپر، کیونکہ بہت ساری ایسی اب کتابیں بھی ہوئی ہیں، ریسرچ بھی ہوئی ہے
کہ کیا یہ جو ریڈ کلف کی جو اوارڈ تھا واز اٹ پری ڈیسائیڈڈ؟ یہ جو ہے اس کے متعلق بھی بہت بات ہوئی ہے. چرچل کے متعلق جو ہے وہ یہ تھی کہ پہلے سے ہی کیا تھا. اور اس وقت ایک اور جو پہلو جو بن کے آتا تھا تقسیم برٹش انٹرسٹ، وہ یہ تھا کہ جو علاقہ جو پاکستان ویسٹ پاکستان جس میں بنا ہے وہ اٹ آلویز بین دا سینٹر آف جو گریٹ گیم جو ہوتے تھے اس میں 18th 19th سینچری میں. تو یہ علاقہ جو ہے جیو اسٹریٹجیکلی ویری امپورٹنٹ. اور خاص طور پہ جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت سوویت یونین کا بھی وجود میں آ گیا تھا. تو افغانستان تو ایک بفر تھا، لیکن اس علاقے میں جو ہے پورا ایک ویسٹرن انٹرسٹ بن کے آیا. تو ایک یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ایک برٹش انٹرسٹ بھی تھا فار دا کریشن آف دس کائنڈ آف اسٹیٹ، جہاں پہ وہ ان کے جو بھی جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں اس کا تحفظ ہو سکے. اب جو ہے یہ بات تو یہ ساری چیزیں جو کہ خود ایک ڈیبیٹ لیتی ہے کہ جو پاکستان کا جو کریشن تھی اس میں کیا کیا محرکات تھی ساری. اب جو ہے تھوڑی سی ایک بات اس میں بہت اچھی ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ جب بن گئی تو دیکھیں ایک پولیٹیکل موومنٹ کے یہاں پہ کوئی اس طرح کی نہیں تھی. ایک لحاظ سے ایک پاکستان کے لیے تھی، لیکن برٹش اس کے ساتھ اینٹی کولونیل موومنٹ جو تھی اس میں مسلم لیگ کا کوئی حصہ نہیں تھا. اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی چیز آتی ہے جب ہم بعد میں بات کرتے ہیں جو پاکستان کا وجود آیا تو کیا وجہ تھی کہ ہمارا جو ہے پورا نظام اس طرح کا نہیں بن پایا. اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ پاس وجود میں آیا تو سب سے زیادہ جو اس وقت پورا فلی کنٹرول دو اداروں کے پاس تھی، بیوروکریسی اینڈ دا ملٹری. اور اس کی ایک اور وجوہات بھی تھی کہ دونوں ادارے پاکستان کی سب سے زیادہ ایڈوانس وہ تھے بیکاز دے ور ایکسٹینشن آف دا کولونیل پاور. تو اسی لحاظ سے ایک بن گیا ایک اور جو ہے میں خیال عائشہ جلال کی کتاب پہ جو تھا یہ مارشل اسٹیٹ پہ کہ اس میں یہی تھی کہ سینٹرلائز فوج کے پاکستان جب بنا تو آپ کے پاس 17% حصہ جو ہے تھا، اور فوج جو آپ نے انہیریٹ کی وہ 33% تھی آف دا انٹائر جو ہے یہ ہوا. تو یہ بھی ایک پہلو بن کے آتا ہے جو کہ جس نے پاکستان کا پورا حصہ. تیسری بات ہے کہ جو آئیڈینٹی جو ہے وہ ہم شروع سے تلاش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے ہے کیا، مقصد کیا ہے. اور یہ جو ہے یہی وہ بات ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی ایک ویژن تھا تو کیا وجہ ہے کہ تھرو آؤٹ دیٹ پیریڈ جو ہے وہ اس بات پہ گزرا ہے کہ پاکستان ان سرچ آف آئیڈینٹی. تو وہ اس کا بھی ایک بن کے آتی ہے. اور پاکستان کی جو ایک لحاظ سے مذہبی ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگوں کے خیال سے پاکستان کو محتد کس طرح سے رکھ سکتے ہیں. تو محتد رکھنے کے لیے ایک جواز میں ہے کہ اسلام جو ہے ایک لحاظ سے ایک کوآرڈینیٹنگ فورس بن کے آ سکتی ہے، یونٹی کریٹ کر سکتی ہے، جو کہ یہ چیز ہے. اور وہ بھی بعد میں آہستہ آہستہ دیکھیں پاکستان میں جو شروع میں یعنی کہنے کو ایک سیکولر ایک اس کی تھی کانسیپٹ تھا جیسے قائد اعظم، لیکن شروع ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ آبجیکٹو ریزولوشن جب آتا ہے 51 میں دیٹ واز دا بگننگ کہ جو ہے آپ نے اس کو اسلامک کلر دینا شروع کیا. I'm not saying کہ it was leading towards a theocratic state، لیکن اس کا بھی ایک پولیٹیکل ایک مقصد تھا. جب آپ نے یہ بنایا تھا تو وہ اس پاکستان کے ساتھ آپ کو مستقل ایک کلیش تھا. اس وقت اس پاکستان کی آبادی جو تھی وہ زیادہ تھی پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر آپ ایک لحاظ سے ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ 1 ووٹ کے حساب سے اگر وہاں پہ حکومت بنانے کی کوشش کرتے تو اس کا مطلب بھی ڈومینیشن تو وہاں کی تھی. پھر آپ نے 1 یونٹ بھی کریٹ کیا. اور جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اٹ کیم مچ لیٹر. اور آپ کو معلوم ہونا وہ میرا انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یحییٰ خان کے زمانے میں ہوئی تھی. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ شیر علی ہوتے تھے زمانے میں، جنرل شیر علی اس میں انفارمیشن منسٹر تھے. کئی دفعہ تقریر میں انہوں نے یہ بات کی. اور جو پاکستان اب یہ ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جب تقسیم ہوتا ہے یعنی اس پاکستان جب علیحدہ ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے. تو ایک AR صدیقی کی ایک کتاب بہت اچھی ہے جس میں یونائٹیڈ پاکستان، تو اس نے جو پہلے ISPR کے چیف ہوتے تھے بریگیڈیئر AR صدیقی، مطلب سویلین تھے اس زمانے، سویلین ہوتے تھے جن کو آنریری طور پہ دیا تھا جو ISPR کا آج کل کی طرح نہیں کہ انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. اس میں وہی ذکر کرتے ہیں کہ جب بھٹو کے جب ایسٹ پاکستان فال ہوا تو یعنی جو میس میں یا اس میں جو بات ہوتی فوجی جو ہے کہتے تھے ہم اس لیے شکست ہوئی ہماری یا اس لیے علیحدگی ہوئی کیونکہ ہم اسلام سے ہٹ گئے تھے. اور یہ جب مسٹر بھٹو اس وقت بن کے آئے تھے تو یہ ان کے سامنے سارے سوالات بھی رکھے جاتے تھے.
तो एक ये कि एक हमारी जो एक पूरी एक स्ट्रगल जो है उसको कभी भी ओवरकम नहीं कर पाए। अब सॉरी, तो इसको थोड़ा सा मैं अब आखिरी अब ये जो एक और चीज भी आती है कि जैसे बाद में एक तो ये था कि पाकिस्तान की अगर हमने एक आर्टिफिशियल एक वो बेसिस बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में तमाम क्राइसिस और गहरे होते चले गए, और वो क्राइसिस जो है जो कि पाकिस्तान की तशक्कुस के बारे में वो ज्यादा शार्प होते हैं इस पाकिस्तान की अलहदगी के बाद। अब पाकिस्तान ये हम कभी भी रिकग्नाइज नहीं कर सके कि पाकिस्तान कैन ओनली कैन एग्जिस्ट एज ए कंट्री इसमें उसमें एज ए फेडरल स्टेट। वी हैड टू, जो हम रिकग्नाइज नहीं करते रहे हैं शुरू से कि पाकिस्तान जो है वो 4 कौमियतों का एक मजमुआ है। हमने एक उसको यूनिटरी जो है फॉर्म देने की कोशिश की, उसको तलाश करते रहे, और ये हमारी जो है मुख्तलिफ इलाकों, अच्छा उसकी वजह भी एक और जो फौज की जो रुकनाई थी वो भी एक फैक्टर बन के आती है कि जो है और अगर आप देखें जितने भी आपके बाद में चल के कॉन्फ्लिक्ट बन के आते हैं विद इन द कंट्री, उसकी बुनियादी वजह यही बन के आती है, चाहे वो केपी में हो, चाहे आपके बलूचिस्तान में हो, ये तमाम की चीज़, क्योंकि वी रिफ्यूज टू रिकग्नाइज जो है कि पाकिस्तान इज अ फेडरल स्टेट। अभी तक सॉरी आखिरी में वो इसमें अभी मैं गया कोयटा में तकरीबन 3-4 साल पहले, ये एक सेमिनार थमा गया, तो वहाँ पे कोर कमांडर ने एक वो दे रहे थे ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मसला क्या है बलूचिस्तान का, तो वो ये था सब नेशनलिज्म एंड व्हाट वी हैव टू, क्या जो हम उसको करना क्या है, एक नेशनलिज्म में बदलना है। तो आई स्टूड अप एंड मैंने कहा दैट इज द बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान, व्हाट्स रॉन्ग अबाउट सब नेशनलिज्म। यानी अगर एक पंजाबी का है या एक पश्तून जो है अपने आप को पश्तून आइडेंटिटी कहता है, सिंधी जो है अपने आप को सिंधी आइडेंटिटी देता है, बलोच को अगर देता है, तो आप व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट, हाउ डज इट कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो खैर ये तमाम चीजें थी, और मेरे ख्याल थोड़ा सा आखिरी में बात करूं कि यू हैव गिवन अ वेरी ब्लीक आउटलुक फॉर द फ्यूचर। I think we tend to agree it, but certainly it's not a very optimistic picture. Sorry, I will finish it like Mehboob. We'll have different scenarios over there. Huh. Thank you so much. This is an excellent book on origins, identity, and the future. Everyone should read it. But I want to ask you a question. Let us say that you are an advisor to the next Qaid-e-Azam Jinnah, and you can tutor him or her, hopefully her, on what she should learn and what she should be focused on. So what extent would you recommend this book as opposed to maybe something like this, the PIDE agenda on economic reform? The point I'm making is that if you look at Deng Xiaoping, he said, doesn't matter if a cat is black or white, as long as it catches mice. So let's be pragmatic. Let's get the economy moving better than it was under the Maoist system. And let's not worry about the contradictions it creates. If you look at Taiwan, they went with one industry, basically, electronics and broadly speaking, and semiconductors more narrowly speaking. There are many contradictions in Taiwan. Taiwan may not exist. It has an existential challenge much bigger than Pakistan's, but it is thriving. If you look at Dubai, you know, they didn't ask too many questions about ideology. You yourself said, is ideology necessary? So what would you tutor her? What would you tutor Miss Jinnah? Would you say, let's get deeper into these questions and solve them? Or should we move on and figure out ways to improve our economy, improve the welfare of our people, and get going with practical things? And then these issues will solve themselves. Every country has them. And countries like Taiwan have them deeper than us because they may disappear. We have no real threat of disappearing except we may fracture, but still 250 million people, like you said, will become 1 billion. Oh, excellent question and a very difficult one. Well, of course, I completely agree that political reform, even without political reform, it is possible to go a long way. We see examples of states that are not democratic, China being certainly preeminent over there. Taiwan is democratic, of course, but is just a tiny fraction of China. We see Russia is not democratic under Putin, but certainly it is a major world power.
And we see that Narendra Modi is myopic in the way that he looks at the world, and his ethnic and religious hatreds, which are very much a part of him, and yet India is doing well. So in terms of doing well, in terms of economics, I endorse what you say, that yes, we can, that countries can do it, but they cannot do without certain other things. So let me underscore what that is. First of all these countries, China, Russia, India, United States, all of Europe, their women have just as much a part of the workforce. They are as much a part of the workforce as men. Here, women are just 15% of the workforce. You can correct me if something like that. They're 40%. Bangladesh, who we regarded as a poor cousin, and हम समझते हैं ना ये काले छोटे ढींगने, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, दर्द सर है। लेकिन आज बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, और उसमें एक वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि उधर खवातीन मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती। एक बात तो ये, लेकिन जिस किस्म की तालीम हम यहां देते हैं, वो तालीम तो नहीं है, वो तो प्रोपेगेंडा है, वो तो दीनी तालीम है, वो तो आपको अगले जहां में अच्छी जगह पर पहुंचाएगी, लेकिन इस दुनिया में उस तालीम से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आप छोड़ दीजिए ये जो हम पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में, चलिए साइंस के नाम पर भी तो हम साइंस के हाफिज तैयार करते हैं, रियाजी के हाफिज तैयार करते हैं, वो they have no use at all in the world of science. We don't even know how bad things are. We are not even willing to accept how bad things are. Pakistan's education system is probably the worst in the world. It is below that of Africa, of sub-Saharan Africa. You know, if you take our full professors from Qaid-e-Azam University, मैंने इधर 45 साल पढ़ाया है, 47 actually, 47 years. And I can tell you that if you take the professors from this university and ask them to take the entrance exam to the IITs, फेल हो जाएंगे। हमें अंदाजा ही नहीं कि हम कितना नीचे गिरे हुए हैं। So, Mahbub, I know you're trying to fix this. That's so education and women. Whether you're a democracy or whether it's a dictatorship, there's no getting away from this. This is absolutely critical for progress, and of course, much more. Thank you. And what about, what else would you teach this? So focus on women, focus on education. What else should we be doing to get on the right track? Okay. Does every country first get its ideology right and then it gets on the right track? Or is there a faster way for us? Our population pressures and climate pressures. Our ideology is an impediment to progress in every possible way. अब आप देख लीजिए, आबादी कंट्रोल करने का तो हमने ख्याल ही तर्क कर दिया। एक जमाने में यहां मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग हुआ करती थी, उस मिनिस्ट्री को खत्म कर दिया। ये वो मुल्क है जो बम की तरह फट रहा है। और ये देखें कि ये वसाइल, ये बच्चा अपनी रिस्क नहीं लेकर आता है। एक पिछले दिनों एक मुफ्ती साहब से GNN टीवी पर मेरा कुछ टाकरा हुआ, तो मुफ्ती साहब का कहना था कि हर बच्चा अपनी रिस्क लेकर आता। तो मैंने कहा, मुफ्ती साहब, मैं जब भी गाड़ी खड़ी करता हूं किसी इशारे के ऊपर, तो एक बच्चों की फौज आ जाती है वहां पर। वो इतने छोटे हैं कि वो शीशे तक भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन कोशिश होती है कि वो शीशा साफ करें, तो वो उनको कुछ ना कुछ रिस्क तो मिल ही जाती।
मगर क्या इस तरह इंसान को जीना चाहिए? और ये तो अब की बात है ना, अब 25 साल के बाद, ये तो यूएन के फिगर्स हैं कि बाय द ईयर 2050 पाकिस्तान विल बी 360 मिलियन पीपल। खैर मौलवी साहब तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर आइडियोलॉजी इज एन इम्पेडिमेंट। एक और जगह जो हमारा ह्यूमन कैपिटल था उसको तो हमने भगा दिया यहां से। यहां कौन क्रिश्चियन, हिंदू, अहमदी या शिया रहना चाहता? शियों की तो बारी आएगी, ठीक ठाक आएगी, लेकिन सबकी बारी आई है, क्योंकि एक ही सच्चा इस्लाम है। वो कहते हैं कि उस पर लग जाओ, नहीं तो तुम इधर के नहीं हो। नतीजा ये कि वी हैव लॉस्ट अ वास्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मिसाल मैं आपको देता हूं अपने शोबे की। अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स, आप उसका नाम ही नहीं ले सकते पाकिस्तान में। उसकी बजाय हर किस्म के ऐरे गैरे लफंगों को इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ। उनको तमगे मिलते हैं, उनको हिलाल मिलते हैं, लेकिन अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो वो तमगे शमगे कुछ भी नहीं है। यू कुड थ्रो दम इनटू द डस्टबिन। एक वो शख्स था जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। वो तो मैं आपको ये बात बताता हूं 1980 की। तो अब्दुल सलाम यहां आए थे, आना चाह रहे थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, जस्ट डाउन ओवर देयर। जमीयत के लड़कों ने कहा कि अगर ये कादियानी यहां आया हम इसकी टांगें तोड़ देंगे। और ये वो शख्स है जिसको दुनिया में, इसने दुनिया में इज्जत कमाई है। Now, who wants to come to a Pakistan which is so close-minded, xenophobic, hates everyone? You don't want to come here. आप दूसरे मुसलमान मुल्कों में जाएं। मैं अभी गया हुआ था अल्जीरिया, टूनिसिया, और उधर टूरिस्ट कितने आते हैं, और उनके पास कुछ जगह है दिखाने की। Saudi Arabia is changing. Even Saudi Arabia is changing, UAE has changed. पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। इधर आके वो करेंगे क्या? वो कहते हैं कि इधर हम कराकोरम हाईवे बना लेंगे तो there'll be 1 million tourists. भाई you have to risk your life coming over here. आप ये देखेंगे जो हमारे चाइनीज हैं, दोस्त हैं हमारे, लेकिन वो भी बहुत कितने खौफजदा हैं। वो आपने सुना होगा कि ड्यामर भाषा डैम बनाते वक्त एक चाइनीज सुपरवाइजर ने अपने मजदूरों से कहा कि भाई हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं काम करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं देते। वो चले जाते थे घंटों तक, आते थे, थोड़ा ठक ठक किया, फिर चले जाते दूसरी नमाज पे। तो उन्होंने उस पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। उसका वही हशर होना था जो सियालकोट वाले मैनेजर का हुआ था, और फिर फौज के हेलीकॉप्टरों ने आकर उसको बचाकर एबटाबाद पहुंचाया। नाउ इन दिस काइंड ऑफ पाकिस्तान, द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट हैज पेनिट्रेटेड इनटू सोसाइटी, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। जब तक इस चीज को हम अपने दिमागों से निकालते नहीं, गाड़ी खड़ी रहेगी। लेकिन परवेज एक और बात भी, जैसे पॉपुलेशन की आपने बात की, सिर्फ मुल्लाओं का मसला यहाँ नहीं है। यहाँ आपके पढ़े लिखे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक हमारे बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे और इंटरनेशनली भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रहे, तो एक बार मुझसे बात कर कि पॉपुलेशन का मसला नहीं है, हमारी आबादी जितनी बढ़ती है वो अच्छी है, क्योंकि दुनिया के दूसरे ममालिक में जो है एज वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे लोग जाके वहाँ पे मुलाजमत कर सकते हैं। तो ये उनका, ये मैं उससे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो हमारे पढ़े लिखे जो दानी, वो जो एक लिहाज से जो हमारे कर्ता धर्ता है इस मुल्क की, उनकी कमजोरी है। क्योंकि एक मजहब का तो एक मेरे ख्याल एक बन गया है, ठीक है, थोड़ी बहुत मुखालफत होती है। आप मुझे बताइए कि जो मोस्ट सक्सेसफुल जो फैमिली प्लानिंग हुई है वो हुई है ईरान में और बांग्लादेश में, दोनों मुसलमान हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि बांग्लादेश में इस्लामिक वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। असल बात प्रॉब्लम जो आती है वहाँ पे हम यानी और तमाम चीज़ों को हमारे खुद जो हुक्मरान तबकात हैं उनकी अपनी सोच। अच्छा, मजहब के भी आप देखें
کہ ایک بات پکی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی جو ریلیجیس پارٹی ہے وہ کبھی الیکشن جیت کے جو ہے وہ نہیں بنا سکتی ہے، لیکن ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ہیو اڈاپٹیڈ دیئر کیا کہتے ہیں جن کی اپنے ہیں وہ اس کا اصل مسئلہ جو پاکستان بن کے آتا ہے وہ یہ بن کے آتا ہے، اور پھر اس کو اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. میں خیال دے ڈونٹ بلیو ایون ان دیٹ کی جو ہے. اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو جیسے وہ یہ کلاس ہے جو کریکولم انہوں نے بنائی تھی نیشنل کریکولم یہ PTI کے زمانے میں، تو یہ لوگ جو تعریف کرتے تھے، میں ان سے جو پوچھا کہ وہ اپنے بچوں کو تم کہاں بھیجتے ہو تعلیم کے لیے، یا جب ضیاء الحق کے زمانے میں جب وہ لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک یوز بھی ہے. آپ نے ان تمام چیزوں کو کوئی بھی اپنے بچوں کو یہاں تو تعلیم نہیں دلواتا تھا. جی زاہد، آپ نے بہت پتے کی بات کی اور بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا کہ یہاں مذہبی پارٹیوں کو ناکامی ہوئی، ووٹ نہیں ملے، لیکن یہ بھی آپ نے کہا کہ اب وہی باتیں جو مذہبی پارٹیاں پہلے کیا کرتی تھی اب PMLN کرتی ہے، PPP کرتی ہے، اور PTI سب سے زیادہ. آپ نے سنگل نیشنل کریکولم کا بھی ذکر کیا، جس کو میں نے بہت غور سے دیکھا ہے اور اس کے اثرات بھی میں نے دیکھے ہیں. تو ایسے ہے کہ جو نصاب اب ہمارے عام اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو مدارس میں ہے. تو مدارس اور اسکول کو یکجا کیا گیا، لیکن مدرسوں میں کوئی سائنس نہیں پڑھائی جا رہی ہے. مدرسے دار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس وہی ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے جو ہمیں جنت پہنچائے گی. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول پہ اتنا اثر نہیں پڑا. انہوں نے رستے نکال لیے ہیں، لیکن جو عام اسکول ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں بھی، میں نے بچوں کے اسکولوں میں جا کے دیکھا بھی ہے، ادھر اب وقت ہی نہیں رہا کہ وہ بچوں کو لائبریری بھیج سکیں. ان کے کمپیوٹر کی کلاسیں کینسل ہوئی ہیں. اب وہ صرف دعائیں سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، ناظرہ سیکھتے ہیں اور تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں. اب بھلا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر قاف اچھی طرح سے نکالیں گے تو کیا آپ جنت کے دروازے کھل جائیں گے؟ مگر یہ وہ اندھا پن ہے جو ہمیں ختم کیے جا رہا ہے. You can't have an education like that and enter the 21st century. You can't even enter the 19th century with that. So I hope you'll be able to fix it. The use of Islam. One thing you emphasized a little bit in your book, but I thought perhaps not enough, is Punjab and the role of Punjab in creating the Bangladesh situation, antagonism with Sindh, Muhajirs, Balochistan, and other minorities. How much do you think we are dealing with a problem of Punjabi dominance? How much of a problem is that we also have to work through if we want to create a better Pakistan? Yes, thank you. Ethnic tension is very ugly wherever it is. میں گوادر گیا ہوا تھا کوئی سال پہلے، اور مجھے تو ایسے لگا کہ میں I have gone to a state which is a place which is under occupation. ہر ٹیلے کے اوپر، ہر پہاڑ کے اوپر، ہر کچھ فاصلے کے اوپر آپ کو یہ مشین گنیں دکھائی دیتی ہیں، ان کی نالیاں آپ کی طرف ہیں. جگہ جگہ آپ کو روکا جاتا ہے. جب آپ روکتے ہیں وہاں پر تو ادھر جو سپاہی ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بلوچ ہیں، اگر ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کدھر سے کدھر جا رہے. مجھ جیسے شخص وہ میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان سے نہیں پوچھتے، شناختی کارڈ نہیں مانگتے، بلوچوں سے مانگتے.
So they feel they are an occupied people. And who are the soldiers? From outside. Outside, what is the majority of soldiers' ethnic background? Punjabi. तो अब यही चीज आपको जीबी में दिखाई देती है और इससे फिर लोगों के दिलों में एक गुस्सा, एक नफरत पैदा होती है. तो दिस इज नो वे ऑफ डीलिंग विथ अ मल्टी कल्चरल एंड अ मल्टी एथनिक कंट्री. आप ये देख लीजिए कि इंडिया में कितने 36 बड़ी जबानें हैं, प्लस बहुत सी छोटी जबानें नेशनल लैंग्वेजेस कहलाती है. नेशनल लैंग्वेजेस हम कहते हैं उर्दू इज द लैंग्वेज ऑफ इस्लाम. तो अब इस तरह की अगर सोच होगी, अगर आप कहें कि जो सिंधी बोलता है वो सही मुसलमान नहीं है, यही काम तो हमने मुसलमानों के साथ किया ना. मैं खुद ये बता सकता हूं कि हमारे स्कूल में जो बंगाली बच्चे थे, हमने उनको कभी अपने बराबर नहीं समझा. हमने कहा कि ये देखो, एक तो काले हैं, छोटे हैं, जुबान बोलते हैं तो वो अजीब व गरीब है. जो अच्छे मुसलमान होते हैं वो तो उर्दू बोलते हैं. तो हमने उनको हमेशा कम समझा था. मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे साथ ये हुआ था. बल्कि ये किताब लिखने का एक मकसद ये है कि आई लुक बैक हाउ आई वाज फूल्ड. मुझे कैसे बेवकूफ बनाया इस रियासत ने. सन 65 में जब जंग हुई तो हमें ये बताया गया था कि ये इंडिया ने हम पर हमला किया, और मैं उस वक्त खूब मेरे अंदर ऐसा जज्बा था कि जैसे ही जंग का ऐलान हुआ मैं फौज में भर्ती होने के लिए गया. 15 साल मेरी उम्र थी. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐनक है तो हम तुम्हें नहीं ले सकते. तो फिर मैं नेवी में चला गया, फिर उधर से निकाला तो एयरफोर्स चला गया. कहीं भी उन्होंने मुझे नहीं शामिल होने दिया. लेकिन देखिए, वो जंग हमने शुरू की थी. ये जो हमें बताया गया ना कि हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया. सो lies and lies we have been told from the beginning. आपको याद है करगिल में क्या हुआ था? हमारे पीटीवी पर उन मुजाहिदीन को सराहा जा रहा था, जबकि थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के. झूठ बोलकर ना इन्होंने हमारी कौम को बेवकूफ बनाया. बोलना है तो प्लीज आप भी हाथ खड़ा कर दें, प्लीज ऑनलाइन मॉनिटर करें. वंडरफुल एनालिसिस सर. दिस इज डॉक्टर ईशान, आई वर्क एट पाइड. मेरी खुद ये ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान हैज बिकम अ सिक्योरिटी स्टेट. इट शुड बी अ कमर्शियल स्टेट. तो क्या सर स्टेप लेने चाहिए? It should be a commercial state. Commercial, not a security state. Business state. Commercial mean business activity हो. तो how can we कारोबारी. तो how can we move gradually from a security state towards a commercial state? Well, let us request the army to do what it is supposed to do, which is guard the national borders and not engage in making fertilizer or cement or roads or transportation or airlines or banks or beauty parlors or ice cream. तो ये उनका काम नहीं है ना. उनका काम ये DHA बनाना तो नहीं है. तो सीधी सी बात है कि अगर आपको कमर्शियल, अगर आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट यहां बनाना है, then let businesses run the economy. आपने टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि फौजी कॉरपोरेशंस देंगे, उनको छूट मिलती है. ऐसे मोनोपोलीज यहां बने हैं जिसमें कोई प्राइवेट बिजनेस compete नहीं कर सकता. So all this can be changed, should be changed, but it will not be changed by making SIFC. Bakar sir. Can I give one gloss on? I think if we want to make Pakistan not a security state, but a commercial state, we should double the military budget. The military budget is too small. And let me give you an example. Singapore has the same military budget as Pakistan. Now, Singapore is friendly with China. It's friendly with America. It's got peace in ASEAN.
and yet it has a military budget the same size as Pakistan. So the problem is not the size of the military budget. We should have a double the budget, but our economy should be 5 times larger. It's not a problem in Singapore because the economy is so strong and so large that spending all this money on the military is not a problem. So if we think the military is going to give up, we have to be brave about it. These are the facts on the ground. The military is not going to give up its privileges. We have to come up with strategies that quintuple our budget despite the military spending. I think it's a very good point. यहाँ वकार साहब थोड़ा सा मैं एक बात कर दूं। परवेज, मुझे भी लग रहा है कि हम ये आप लोग सब जो जाहिद साहब भी लिखते हैं किताबें, आप लोग भी लिखते हैं, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म की तरफ चले जाते हैं कि सब कुछ हिस्टोरिकली डिटर्मिन्ड है एंड वी आर काइंड ऑफ पावरलेस, वी आर गोइंग इन दिस स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स विदाउट हैविंग एनी पावर। और दूसरी चीज के साथ ये भी है कि आई थिंक एक जो चीज हम भूल रहे हैं कि इंडिया वाज नेवर अ यूनाइटेड कंट्री. मे बी वी शुड हैव स्प्लिट ऑन नेशनलिस्टिक लाइंस rather than or ethnic lines rather than the way we did. पंजाब अगर इकट्ठा होता would have been a big different solution. बंगाल इकट्ठा होता, you know, वगैरह वगैरह. But the other side is कि एक फौज को हम blame करते हैं. What about the civilian side? What about, I mean, civilian side has never been able to do anything. In fact, if I look at it slightly differently, put it in economic terms, in game theoretic terms, कि अगर 3 protagonists हैं, फौज और ये civilians में 2 parties बना लें, कोई कर ले, जुडिशरी ले लें, सिविल सर्विस ले लें, तो फौज only comes in when the first 2 protagonists have moved. If the first 2 protagonists mess up, and as Mehboob is saying, destroy the economy, then the Fauj has to come in. So the question is, जैसे Magna Carta में हुआ था, या जैसे 1688 में हुआ था, या whatever, the civilian side forms rules to be able to rise above the situation. On our side, the civilian side, starting off, आपने भी बात की military bureaucratic state की, हम ज़ालवी का thesis ले लें. The bureaucracy has never played ball with us, nor the judiciary, nor the politicians. So, सारे protagonists जो हैं ना, they want all the cake. They don't want to compromise at all. So why blame the military only? And दूसरी चीज जो commercial की बात की थी, we don't have a commercial sector. हमारा business sector भी बिल्कुल है ही कोई नहीं. There are pygmies who just want state subsidies. तो क्या करें? So ultimately, sorry, I think the DNA is the problem. We got a bad DNA. अच्छा, पहले आपने कहा कि let's not let's not be deterministic. Now you're saying it's in our DNA. तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है. देखिए, पाकिस्तान जब बना तो बनाने वाले कौन थे? अलावा जिन्ना साहब के बाकी तो सारे फ्यूडल्स थे. कोई कैपिटलिस्ट भी इनमें बहुत कम थे. बंबई के थे चंद एक, लेकिन by and large this was the feudal aristocracy which as I just told us, they wanted to take the lands and the money of the fleeing Hindus from Sindh, and similarly in other places. None of them had a vision. None of them is noted for writing something of significance. And so we were born crippled. But there was one institution which was not crippled, 2 actually. One was the army. The army was yes, it was a colonial institution, and so was the bureaucracy. But the bureaucracy doesn't have guns. The army has guns, and they needed the guns for the first martial law. I think probably the main जो problem है वो आपका power structure है. हम चलिए उसको एक के हटा. अगर आप देखें 75 years of Pakistan, आपका power structure has never changed. आपकी चाहे military government हो, चाहे आपकी civilian government हो, आपके दरमियान अगर मैं ये इस वक्त की भी हुक्मरानों को देखें, मतलब most of them were also part of the military government. तो असल मसला जो आता है वो ये, चले ठीक है military, because वही बात हम करें कि it was the most advanced institution जब पाकिस्तान क्रिएट होता है, क्योंकि वही एग्जैक्टली कि ये कॉलोनियल उसके जो है उसके एक्सटेंशन था. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो चीज रुकावट बन के आ रही है वो आपका पावर स्ट्रक्चर है. और पावर स्ट्रक्चर उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकता है जब तक कि आप जो है इकोनॉमिक जो है तब्दीली नहीं लेके आते हैं. अब फर्ज कीजिए आप सिंध को आप चले जाइए, सिंध में जो है आपको 80% जो है लैंड कहीं मेरे ख्याल जो फिगर्स होंगी वो 2% जो है बड़े उसके पास होती है. ठीक है, पावर जो है पॉलिटिकल पावर भी उनके पास है.
اچھا اسی طرح سے جہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ تھوڑی سی ایک لحاظ آزادی ملی ہے اس میں سے وہاں پہ آپ کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر تبدیل ہوتا ہے نظر آتا ہے. جیسے فرض کی سینٹرل پنجاب کی ہے, وہاں پہ جو آپ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈینسٹیکل اس میں نہیں آتے ہیں عام طور پہ اس میں. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس میں ہم چاہے کچھ بھی کر لیں اس پر آپ کا پار. اب ملٹری اس لیے ضرورت بن کے آتی ہے اسی چیز کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے. They always perpetuate the same system. دونوں کے ایک انٹرسٹ مل کے بن کے آتا ہے. تو آپ اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی بھی گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو آپ کو فیسز نہیں تبدیل ہوتے ہیں. جو آپ اچھا میں ایک دفعہ تھوڑا سا اس پہ کیا تھا میں نے ریسرچ کہ بعض خاندان کے جو ہے ایک خاندان جو تھا جیسے ایسی گیلانی جیسے فیملی ہے ملتان کی, وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ان کی پیر پگاڑا سے بھی رشتے داری ہوتی ہے اور دے آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. اگر میں نے دیکھا ہے 35 ممبر آف دیٹ ایکسٹینڈیڈ فیملی were representing different houses, نیشنل اسمبلی میں, آپ کے سینٹ میں اور پروونشل اسمبلی میں. مقصی ان بلوچستان اس کے میں نے گنے تھے مقصی دونوں طرف ہیں, سندھ میں بھی ہے اس میں بھی. اس کے خاندان کی تقریباً 15 جو خواتین جو الیکٹ ہو کے آتی ہیں ریزرو سیٹ پہ وہ بھی ان کے خاندان کی. اس میں There is research by an Australian author of how the how the military families are also intertwined with each other. اب ملٹری کا کمپلیکشن تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. پہلے تو اسی فیملی سے ہوتے تھے, مطلب ایک بھائی جو ہے سول سروس میں ہے, دوسرا جو ہے آپ کا ملٹری میں. اب کافی تو ہے کمپلیکشن چینج ہوا ہے. مطلب یہ کہ اب نو دا ملٹری آفیسر جو آتے ہیں وہ جے سی اوز کے جو بچے زیادہ ہیں, کیونکہ جتنے جنرلس ان کے بچے جو پڑھ لکھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ایک تو کمپلیٹ, لیکن اٹ ڈز ناٹ ہیز ناٹ افیکٹڈ دا بیسک پاور اسٹرکچر. پھر جو آپ بات کہہ رہے تھے نا پاپولیشن کی, وہاں میں کہہ دوں آئی اگری ود دیٹ جینٹلمین ہو ٹولڈ یو پاکستان کی پاپولیشن گرنی نہیں چاہیے. فار ایگزامپل آئی ریگریٹ not having 6 sons. That's the only path to success. So I think everybody has to... Vakar sahab, go ahead. سر آپ کو وہ انٹلیکچوئل مل گئے جن کی آپ بات کر رہے تھے. سر اٹس پلیئر آلویز ٹو ہیو یو. جسٹ ایک سر آپ کو کمنٹ دینا چاہ رہا تھا. اف یو ریڈ فارن آبزرور جو پاکستان کو دیکھ رہے ہیں لائک ٹم مارشل, according to them there are 2 key elements for the survival of Pakistan. The first is Islam and the second is military. So military use Islam as you said. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ I think Pakistan will survive like any other country without an ideology and without a military. Look, Pakistan came into existence because of the two-nation theory, but now it is not necessary. Now we don't need an ideology. اب دیکھیے ہم جو 4 صوبے ہیں, 5واں بھی آپ کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان, تو اب 75 سال بعد ہم نے اس ساتھ کافی وقت گزارا ہے نا, and we have worked out a way of living with each other. So I don't think Pakistan is doomed. ایسی بات نہیں ہے. بیکاز ندیم مارشل جو ہے بڑی اچھی ایگزامپل دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس بلوچی ہے وہ پنجابی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا, پنجابی جو ہے وہ پختون کے ساتھ شادی نہیں کرے گا. بیکاز اف یو تھنک کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا, دین کلچرل میرجز جو ہے وہ تو ایک نام ہے, کین بی اے گڈ انڈیکیٹر. نہیں میں دیکھیے مجھے یہ بتائیں کہ ہالینڈ کی کیا آئیڈیالوجی ہے, جاپان کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چلیے آپ ہندوتوا سے پہلے پوچھیں کہ انڈیا کی کیا آئیڈیالوجی تھی؟ نہیں تھی. یہ کہ we are a historically constituted group of people. تو ہم ادھر رہتے ہیں اور چلو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. مسئلہ یہ نہیں آتا ہے, وہی بات صحیح انڈیا کی مثال ہے کہ جو ہے بالکل کوئی اس میں کوئی وہ بھی نہیں. جیسے پرتی آپ جائیں کسی اس میں تو آپ کو ناردرن انڈیا کے جو آپ کو ملیں گے لوگ اور ساؤتھ انڈیا کے, تو دونوں ہم جیسے ناردرن انڈیا سے ہم ہندی یا اردو میں بات کرتے ہیں اور ساؤتھ انڈیا والا ہم سے انگریزی میں بات کرتا ہے. دونوں سے کوئی بھی اگر آپ کلچر یہ دیکھیں وہاں پہ تو اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. لیکن اصل بات یہ آتی ہے, اور وہاں پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو کوئی کیا چیز یونیفائی کر رہی ہے. جب تامل ناڈو میں
جب 1960s میں سیپریٹسٹ موومنٹ اس سے زیادہ تیز تھی جو کہ آپ کی اس پاکستان اس وقت جو اس پاکستان سے زیادہ تھی, لیکن آج نہیں ہے. اس کی دو وجہ تھی کہ دو چیزوں نے ان کو بلڈ کیا ہے نہ ہے, ایک تو انڈیا کا فیڈرل اسٹرکچر اور دوسرا ڈیموکریسی. اینڈ دیز ٹو تھنگس ہیو کیپٹ انڈیا. تو ہم کیوں نہیں اس چیز کو جاتے ہیں؟ اور ہندوتوا ٹھیک ہے ایک لحاظ سے ویو آئی ہوئی ہے, بٹ اسٹل ایکچولی وہ انڈیا کی اس وقت بیسس نہیں ہے. Can I pick up on one thing that Pervez said? I think more or less we've solved some problems. So let's not take it too badly. We are Pakistani. We recognize each other. You know, when I went to Gilgit-Baltistan first, they would say, "Mera bachcha to Pakistan gaya hua." Right? Abhi to Gilgit-Baltistan mein koi nahi bolta na, "Mera bachcha Pakistan mein gaya." So whether it's cricket, ab nahi bolte. Whether it's cricket, whether it's Urdu, whether it's Islam, you know, it's a mix of things. Music, ye wo, more or less we have accepted that we have to live together. So I think at least that hurdle we have crossed. So I think we will survive unless something forces us in a different. Sir. Ek second. Thank you very much. Yes, sir. Professor Hoodbhoy sir, a very enlightening talk. اب بات یہ ہے جی کہ یہ بڑے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ کوشچنز جو ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب میں ریس کیے ہیں. ابھی تو میں نے کتاب نہیں پڑھی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ دلچسپی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو کھولا جائے اور پڑھا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں اس کا جواب بھی مل جائے. دراصل ہوا یہ میری ناقص رائے میں کہ پوسٹ پارٹیشن ہم نے فالٹ لائنز جو ہیں ان کو بہت زیادہ پھیلنے دیا ہے اور انہنڈرڈ, یعنی کہ اور ہم نے اس پروسیس کو کبھی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ گورننس کے ایشوز ہیں, بیوروکریسی کے ایشوز ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, پاپولیشن کا آپ نے اتنی بڑی بات کی, بالکل صحیح ہے, کلائمیٹ چینج. تو یہ سارے ایشو سب کمبائن ہو چکے ہیں اور یہ انٹرلاکنگ ہے. تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ آئیڈیالوجی کو پہلے انل کیا جائے, اس کا کیا فائدہ ہوگا نمبر 1, یا اس سے اور ہمارا جو ہے قومی شیرازہ بکھرے گا. مطلب ایک سوال ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہو سکتا, اس کی آؤٹ کم اچھی ہوگی, لیکن یہ کہ ہم آئیڈیالوجی کو پکڑیں یا ہم کہیں کہ جو بھی اس وقت ہماری فارم آف اسٹیٹ ہے, جو بھی آپ کہیں جغرافیکلی, تو اس وقت جو پاکستان ہے وہ اٹس اے کمپیکٹ اینٹی, تھینک گاڈ. اینڈ جو پولیٹیکلی آلسو بھی کوئی ایسا ہے کہ بائی کریشن وی آر ناٹ دیٹ ان امپورٹنٹ, وی کین بی ریلیونٹ. پرابلم آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ نہیں بناتے. اب اس میں میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ آپ کی اکنامک گورننس کا ہے. اگر آپ پالیسیز بھی بناتے ہیں, اکنامک پالیسیز اچھی بناتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کا جو میکینزمز ہیں وہ انفیکٹو ہیں اور انفیشینٹ ہیں. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہمیں لینی پڑے گی, اور جہاں پہنچ چکے ہیں ہماری اچیومنٹس بھی ہیں. مطلب we can't say کہ we did not do anything or we could not achieve much, but we could have achieved much better. Our performance could have been better. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں بڑا یہ کراس روڈز ہے سر, لیکن یہ کہ اب ہمیں بگننگ میرے خیال یہ کرنی چاہیے نیشن بلڈنگ کی اور آگے کی طرف چلنے کی, کہ ہم نے اس اسٹیٹ کو, فیڈرل اسٹیٹ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے آن دا بیسس آف یونیفائنگ تھاٹس اینڈ یونیفائنگ ایکشنز. اور میرے خیال اکنامک گورننس اور اکانومی وغیرہ اور جو ایگزسٹینشیل ایشوز جو سامنے آ رہے ہیں اس کو ہمیں اب ایڈریس کرنا چاہیے, رادر دین گیٹنگ ٹو ڈیپ اور ٹو مچ انٹو ایشوز which might generate more sort of doubts and suspicions. Thank you very much. Thank you. Actually, you hit the nail on the head. The last chapter of this book is precisely addressing the question you raised. What to do now? یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن اب یہاں سے کرنا کیا ہے؟ تو ادھر ایک نسخہ ہے, ایک ریسیپی ہے. شاید آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں, شاید اس میں سے کوئی چیز کاٹنا چاہیں, but there is a recipe over here which I hope you will look at. Thank you, sir. وہ پڑھنا ہوگا. تھینک یو. کل جب ہم آ رہے تھے پائٹ میں تو ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں 2 بجے,
परवेज हुडभाई साहब की बुक लॉन्चिंग भी है एंड इट विल बी फन. तो I hope you are having fun. तो मैंने कहा इट्स सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस. बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपका. आपने मेरे ख्याल में जो तारीख पे को देखना कोई आसान काम नहीं होता. मेरे हिसाब से हमारे स्कूलों में तारीख एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए. और आपने पाकिस्तान की तारीख देखी, बड़ी गहराई से आपने जो बताए हैं डिफरेंट चैप्टर्स, और अब सही है, तारीख को हम अपने हिसाब से टेलर करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है उसको मस्ट भी किया गया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट हिस्ट्री, टू लर्न फ्रॉम इट. ये क्या कहा जाता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है कि व्हेनेवर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे. तो इससे पहले कि हमें एक कीमत अदा करनी पड़ी अपने अपने फॉलीज की, भी हमें देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए. दूसरा एक चीज जो आपने क्वेश्चन जैसे कहा कि बड़े दिलचस्प भी हैं, सख्त भी हैं, आपने उठाए एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्चर. आई थिंक ये होना चाहिए. दैट्स ब्यूटी ऑफ, आई वुड से, आर सिस्टम के आप जैसा स्कॉलर है जो इन चीज़ों के बात देखता है और सवालात उठाता है और हम उससे सीखते हैं. एक चीज़ बस जस्ट अ कॉशन जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अब भी हम इन चीज़ों पे डिबेट कर रहे हैं कि हमारी दो नज़रिया पॉलिसी क्या थी. पाकिस्तान बना तो व्हाट प्राइस, जैसे आपने एक सवाल उठाया, सही था पाकिस्तान का बनना या गलत था. तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि कहीं ऐसा लोग समझे नहीं, मैं आपकी किताब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, जनरल डिबेट की बात कर रहा हूँ, कहीं ये ना तासर जाए लोगों में कि पाकिस्तान बनना गलत था. उसका क्या होता है कि आजकल जो इंडिया में जो हुकूमत है बीजेपी की, एक हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, और आजकल उन्होंने अपने पार्लियामेंट में अखंड भारत का वो मैप भी लगा लिया है. तो वो कहें देखें जी हमारा जो जो स्टांस है वो इंडिकेट हो गया पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत बना. मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जनरल डिबेट जो होती है हमारे सिस्टम में उसमें. दूसरी जो बात है जो सबसे अहम है आज, कि मेरे ख्याल में 23-24 साल बाद हम अपनी 7 सालगिरह मना रहे होंगे इंडिपेंडेंस की 2047 में इंशाल्लाह. तो आज देखना है क्या विजन है, जैसे सर आपने कहा नेशन बिल्डिंग का, बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया गया. आज आपने तो लुकिंग बैक की बात की है ना डॉक्टर साहब, यहाँ पे 2050 आपने बात की है फ्यूचर की, हाउ टू लुक फॉरवर्ड, क्या इश्यूज हैं. मैं जब टर्की में था डॉक्टर साहब, तो 2010 से 13 में मैं था उस वक्त, तो वो उन्होंने पिछले साल अपनी 100 साल तकरीबात बनाई है इंडिपेंडेंस की, रिपब्लिक की. तो उस वक्त उनका एक डॉक्यूमेंट था, विजन डॉक्यूमेंट, 2023 में क्या चीन होगा, क्या इंडिकेटर्स थे उन्होंने एजुकेशन के, कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी, कितनी एक्सपोर्ट्स होंगी, कितने हॉस्पिटल्स बनेंगे. एंड आई थिंक, मुझे देखा नहीं लेकिन उन्होंने 70 to 80% दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट. तो हमारा भी एक ऐसा विजन होना चाहिए कि अब से 20-24 साल पहले क्या पाकिस्तान होगा. बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छी बात. दूसरी सॉरी कोई बात कर रहा था वहां से, कोई आया था इस्लाम का, कि इस्लाम को क्या खतरा. इस्लाम को कोई खतरा नहीं, ये हम हैं इस्लाम के खतरे वाले. आज पाकिस्तान में आप नजर दौड़ाएं, आप देखें कि आपके यहाँ सारी वो बुराइयां मौजूद हैं जो आज से 1400 साल पहले थी. हम मुसलमान हैं, इस्लामिक रियासत में रहते हैं. सोचने की बात है कि क्यों है ऐसा. हमें अपने आप को बदलना होगा. इस्लाम कभी हमेशा कायम रहेगा. सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर एक तो बहुत शुक्रिया आप, मैं इस तरफ हूँ, आप बहुत इल्मी आदमी और आपसे इख्तलाफ. मैं अब ऑनलाइन आ रहा हूँ, इसके बाद हैंग ऑन, ऑनलाइन आ रहा हूँ, प्लीज वेट. मैं 1 मिनट लूंगा जैसे बाकी मुकर्ररीन की तरह, ताकि मैं अपना सवाल सामने रख सकूं. जैसे बाकी लोगों को भी एहसास हुआ आपकी गुफ्तगू सुनते हुए, हमेशा एक मजहब बेजारी महसूस होती है. लिबनीज भी मजहबी था, श्रोडिंगर भी मजहबी था, आइंस्टाइन भी मजहबी था, लोकल लैंग्वेज में न्यूटन बहुत से ज्यादा मजहबी था. और आपकी आसानी के लिए लामा ने रिकंस्ट्रक्शन की पहली लाइन लिखी थी कि भाई मजहबी आदमी वो है जिसकी प्यास साइंसदान से ज्यादा हो. आपके लिए वो लिख कर गए थे गुलामों की नमाजें छूटी करो, उन्होंने मुल्ला इनका नाम रखा.
تو یہ آپ جب سائنس کی ایگزامپل لاتے ہیں تو آپ مچیو کاکو اور اسٹیفن ہاکنگ کی لاتے ہیں. مذہب کے لیے آپ مولوی لے آتے ہیں جس کو میں خود رد کر بیٹھا ہوں. میں تو ظہر پہ نہیں گیا لیکن میں مذہبی طور پہ موجود ہوں. میں بہت اختلاف رکھتا ہوں آپ سے, لیکن میں ہمیشہ آپ کی قداوری کا مداح ہوں اور رہوں گا. آپ کے بغیر آپ ین جائیں گے ہمارے. سوال کیا ہے بتائیے سر, سوال پہ حال نہیں سب لوگوں نے تو نہیں اب اتنی لمبی تمہید نہیں, میں اس کے بغیر سوال نامکمل رہ جائے گا نا, میں ان کی وہ تعریف کے بغیر ناممکن ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں, عنایت اللہ مشرقی بھی میتھ میں اچھے تھے بیٹا, انہوں نے کوشش کی, انہیں سیاست میں نہیں اتنا آنا چاہیے تھا, مذہبی لوگوں نے بھی بہت اچھے کام کیے. تو ایک یہ آپ کی وجہ سے ایک بیزاری پیدا ہوتی ہے ان لوگوں میں جو آپ سے فائدہ لے سکتے, وہ آپ سے پھر فائدہ نہیں لے پاتے, وہ آپ کے باغ میں آنا ہی نہیں چاہتے. یہ میں آپ کو ایک سٹیزن کے طور پہ آپ کے ساتھ. دوسری بات یہ ایک اہم بات جو آپ کی کتاب میں ایک فیکچوئل جو کتاب سے, وہ آپ کا اقبال کی طرف جو علم ہے وہ بہت محدود ہے, کیونکہ آپ نے اقبال کو مکمل نہیں پڑھا ہوا, تو آپ اس میں مکمل رائے نہیں دے سکتے. یہ میں میتھ پہ آپ کے آگے ہمیشہ بچہ رہوں. اس کا وہ مکمل فلسفی تھے, آج بھی فرڈیننڈ ماؤنٹ انہیں اس طرح شامل کرتا ہے, تب بھی ان کی کتاب ان کے استاد نے ترجمہ کی تھی, میں نے تو نہیں اس زمانے میں, یا اس زمانے میں طالبان نے تو نہیں کہا تھا. اور اقبال کی کتاب اس کے استاد نے ترجمہ کر کے جو اس کا پریفیس لکھا, وہ آپ کی سیکرٹس آف دا سیلف کی, اس کو آپ دیکھیے. اور 200 مغربی فلسفی اقبال نے اپنی شاعری میں متعارف کرا. آئنسٹائن کی مداحی میں نظم لکھی, آئنسٹائن کا نام 21 دفعہ اپنی ریکنسٹرکشن میں لکھا. سوال آ گیا. تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میرا علم محدود ہے, ہر چیز میں محدود ہے, سائنس میں محدود ہے, اقبال کے بارے میں بھی محدود ہے. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے اقبال کے اوپر, یہ آپ پڑھیے, اور اگر آپ کو اس میں کوئی غلط بیانی دکھائی دیتی ہے تو پھر پلیز ہم بیٹھ کر اس کے اوپر بات کریں گے. مذہب بیزاری نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جس چیز کو ماننا چاہے مانے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا مذہب, اپنی سوچ اوروں پہ نہ تھوپے, تو بس اس پہ اختلاف ختم ہو جاتا. چلیے جی, ایک آن لائن کوسچن لے لے, 1-2 آن لائن کوسچن لے لے, پھر واپس آتے ہیں. ہینگ آن موسوی. راجپوت صاحب, گو ہیڈ فرام انگلینڈ, ڈاکٹر راجپوت جی بولیے. راجپوت صاحب, کین یو ہیئر می؟ کیوں جی راجپوت صاحب جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب, ونڈرفل اینڈ بہت انلائٹننگ ڈسکشن. تھوڑا سا یہاں پہ کوشچن ایک ریز کرنا چاہوں گا, بیکاز ہم نے پاکستان کی ہسٹری کی طرف تھوڑا سا دیکھا, اور اس میں جو ڈاکٹرینیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے بڑا اسے واضح طور پہ کھولا ہے, اور خاص طور پہ یہ تو مطالعہ پاکستان ہمیں کریٹ اپ کر دیا گیا. اس انڈاکٹرینیشن نے اب ایک کلیکٹیو ایلوژن کریٹ کر دیا ہے. میرے خیال ہے روشن سے بڑا خوبصورت اسے کہا ہے سارا ڈیٹیل میں. اب کوشچن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو انٹوائن کیسے کریں, تو یہ ذرا اس طرف بھی پلیز انلائٹن کیجیے گا. تھینک یو. جی عاصم صاحب, گو ہیڈ کوئکلی. جی السلام علیکم سر. بہت جی سر, میں تینوں سوالوں پہ آتا ہوں. ہاؤ ڈو وی ایوالو فرام سیکورٹی اسٹیٹ ٹو ڈیولپمنٹ اسٹیٹ, اس کا جواب نہیں صحیح آیا. اور دوسرا سر, نیوکلیئر ڈیٹرنس کے بعد فلسفی چینج ہو جاتی ہے, تھریٹ آف ریپرائزل ہمارے پاس ہے, ڈینائل نہیں ہے, تو وی ڈونٹ نیڈ ڈیفینس اسپینڈنگ. یہ بالکل غلط ہے. تھرڈ سر, واٹ از اوور ہائر کاز ایز اے نیشن. میں تو ایز اے پاکستانی پہچان ہی نہیں سکا کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے, کہ ہائر کاز کیا ہے جس پہ میں اپنا سیلف انٹرسٹ ٹرمپ کروں, جس سے جو ہائر کاز ہر چیز کی بنیاد ہے سوسائٹی کی, تو وہ ہمارا کیا ہے, اور وہ کوئی آئیڈیالوجی یا انٹلیکٹ ہی ہونا چاہیے جو مجھے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی زہرا لدانی. میرا نام زہرا ہے, اور ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اکنامکس کی بات کی, اینڈ دیٹس دا ویژن دے آر شوئنگ کہ آگے بڑھنا ہے تو اکنامکلی ہمیں یہ کرنا ہوگا اور اس طریقے سے آگے جانا پڑے گا. اس سب میں ویئر ڈو یو سی ایجوکیشن, بیکاز پرویز صاحب نے اپنی کتاب میں بھی, اور ویسے بھی بیکاز آئی ایم این ایجوکیشنسٹ, وی نو کہ ایجوکیشن کا کیا حال ہوا ہے. سو 1-2 سجیشنز اس کے اوپر بھی میں سننا چاہوں گی کہ ہاؤ ڈو وی چینج دا ایجوکیشن سسٹم فار ماسز, کیونکہ پرائیویٹ تو جا کے پڑھ رہے ہیں جو پڑھنا ہے, لیکن اس کے لیے ضرور 1-2 سجیشنز دیں. سعدیہ رانا کوئکلی. تھینک یو سر, اٹس ویری انلائٹننگ. سر میرا ایک کویشچن ہے, اس میں یہ ہے کہ جس طرح سر آپ آئیڈیالوجیز کی بات کہہ رہے ہیں,
آئیڈیالوجی کے بغیر آئیڈینٹی کو کیسے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس آئیڈیالوجیز تو آئی گیس 1947 کے پہلے یا بعد تھی ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اسٹرکچرل چینجز کی ہی نہیں. اور پھر اس کا ایک اور وہ ہے کویشچن کہ پھر ہم کاپی پیسٹ کلچر کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ہمارے پاس اگر آئیڈیالوجی ہی نہیں ہے اور ہماری آئیڈینٹی ہی کوئی نہیں ہے. اور میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر کو ایک پاور رول کے تھرو جو ہے وہ انٹرمکس کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں اپنا مطلب ہوتا ہے ہم ادھر جو ہے وہ بندہ رکھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں، تو کیا از اٹ اے فارم آف کیپٹلزم جسے ہم ویسٹ کو بلیم کرتے ہیں؟ تو تھینک یو سو مچ. جی ایپٹما پاکستان are you there? No, he's not there. Okay. جی پرویز صاحب go ahead. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، لیکن آگے چلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے ہوں گے. اس وقت تو ایسے ہے کہ ساروں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، سب سے زیادہ تو انڈیا سے، اور ہم نے اپنے جتنے وسائل کشمیر کے اوپر لگائے ہیں اس کا حاصل تو مجھے کوئی نہیں نظر آتا. اب یہ ایک چیز ہے، چلیے جنرل مشرف کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، لیکن ایک کام اس نے یہ کیا تھا کہ 2006 میں اس نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو ہم زور بازو سے حل نہیں کر سکتے، جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو عارضی طور پر مان لو، جو تجارت ہو سکتی ہے اس کو بحال کرو، لوگوں کو ادھر سے ادھر جانے دو. اب یہ چیز اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس نے چودھری افتخار کو ڈسمس کر دیا، پھر لال مسجد کا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہمیں اس دلدل میں سے نکلنا ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل پر لانا ہے، تو پھر ہمیں اس رستے پر چلنا ہوگا. یہ دیکھیے کہ اب دونوں ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، نہ وہ ہم سے آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان چھین سکتے ہیں، نہ ہم ان سے مقبوضہ کشمیر لے سکتے ہیں. تو سمجھوتا کر لیجئے حالات سے، اور فوج اس طرح سے قدرتی طور پر کمزور ہو جائے گی. یہ سوال تھا نا کہ ہاؤ ڈو وی بیکم اے کمرشل اسٹیٹ، ہاؤ ڈو وی بیکم اے بزنس اسٹیٹ. تو اس کی شروعات تو یہاں سے ہوگی کہ ہم اپنے وسائل پھر اپنے لوگوں کے بہبود کے اوپر لگائیں گے. فوج جس نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا ہے اس وقت، اس کی گرفت کمزور ہوگی، اینڈ دیٹس دا وے ٹو گو. تعلیم کو کیسے سدھارا جائے؟ بھائی دیکھیے، دس از ناٹ راکٹ سائنس. دنیا جہاں میں تعلیم ایک ہی طرح سے دی جاتی ہے، اس کا جو جنرل گول ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اور پھر نوجوان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی جائے، اور اس کو متجسس بنایا جائے. دنیا کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرے، اور اس کے جو طریقے ہیں وہ اب بہت ہر طرف آپ کو دکھائی دیتے. فن لینڈ ہیز دا بیسٹ اسکولنگ سسٹم ان دا ورلڈ، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے آل کائنڈز آف ایجوکیشن سسٹم. ہمیں کوئی نیا نصاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو نصاب ہیں کہیں کامیاب ملکوں میں وہ لے کر اسی کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں. سو دیٹس دا وے ٹو گو میرے خیال میں. اور اب یہاں پر سوالات ہیں کچھ؟ ہاں جی، بولیے چلیں جی. اوکے لیٹس نہیں، بعد میں عباس، پہلے یہ بولے پہلے بولے عباس. So, Mike, I'm Asif and I'm a student of development studies here at PIDE. My question is a counter question to one of the questions asked earlier کہ ہم اپنے پولیٹیکل کنفلکٹس کو ریزالو کیے بغیر بھی ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. ہماری اکانومی تو پچھلے 70-75 سال میں بڑھی ہے نا، لیکن اور اس اکانومی کو بڑھانے کا مقصد لوگوں کی ویلفیئر انکریز کرنا ہے. آئی تھنک وی شوڈ پاز فار اے مومنٹ، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے ہماری اکانومی بڑھے یا نہ بڑھے، ہم اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں ٹو انکریز دی ویلفیئر آف دا پیپل. جیسے کہ اگر میری ہر روز تلاشی نہیں ہو رہی، مجھے ہر روز اٹھایا نہیں جا رہا، اور مجھ سے معافی مانگی جائے،
تو میری ویلفیئر بڑھ سکتی ہے. مطلب آپ اگر اکنامک گروتھ ہو رہی ہے تو وہ اسلام آباد کے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے, فیصل آباد کو پہنچا رہی ہے, لاہور کو پہنچا رہی ہے. ویلفیئر کیا ہوتا ہے؟ ویلفیئر از ٹو امپروو دی لائفز آف دی پیپل. آپ کو آپ کی ویلفیئر شاید زیادہ پیسے بڑھانا ہو, میرا ویلفیئر یہ ہے کہ ہر روز مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کتنے بجے جا رہے ہو, کتنے بجے واپس آؤ. یہی آپ کا ویلفیئر ہے. اٹ از فار می بیکاز اٹس ناٹ این ایشو فار یو. بتائیے جی. آپ نے بات کی اسلامائزیشن پہ اور عالمی پہ سر, وہ تو دو ریزنس ہیں, لیکن سر ایک قاسم اوغلو کی بک میں انہوں نے ایک لائن لکھی گئی تھی کہ ایکسکلوزیونیس آف انسٹیٹیوشنز اینڈ انکلوسیونیس آف انسٹیٹیوشنز. تو کیا ہم یعنی ہمارے انسٹیٹیوٹس ایکسکلوزیو ہیں زیادہ تر, تو ہم اس کو کس طرح سے ایک انکلوزیو طریقے پہ لا سکتے ہیں؟ ویری گڈ. چلو مسفی, now you. I'll try to keep this as brief as possible. Professor Hoodbhoy, very nice presentation on your book. I have a question about curtailing religious extremism. I think we have to have an open conversation about this. Religious extremism is one of the key sort of issues holding us back as a country. You mentioned that the Hindus were more open to adopting modernity, rationality, science, and so on, and the Muslims were less reluctant. And you don't have to answer this question if you don't want to, but is that because of something inherent to the faith of Islam, or is it more of a political dynamics at that time sort of situation dictating that? And how can we curtail that? Like we saw the new atheist movement in the US, Christopher Hitchens and Sam Harrison and so on. Which went bust. Yeah, exactly. Because they US did their just thing. It was fundamentalist. very forceful. Exactly. US has 57% belief in God. Yeah, I was going to say that. Yeah. So not entirely successful in the final analysis, but it did sort of function to improve the level of critical thinking at least, right? I look in academia today in Pakistan, I don't see a lot of critical thinking. I don't see people going into the nuances. Even within economics, it's either you're a part of one ideology or the other ideology. So even for self-proclaimed seculars and so on, I feel like they also fall into the trap of ideologies and so on. How can we address that? Well, of course, we've had lots of horrible secular ideologies. We've seen that in the form of Stalinism, of Maoism, of Hitler. And there's, of course, secularism is not the panacea for everything. It's got to be combined with humanism, the idea of welfare. Acha, welfare ki jo baat hui, it is really a part of that you are treated in the same way as other people in the country. That is so important to you psychologically. اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہماری مذہبی اقلیتیں بھاگ گئی ہیں, وہ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہم نے. جڑا والا میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ادھر 21 گرجا گھر جلائے گئے تھے. تو جب آپ پاکستان کے شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر یہاں وہ نالاں ہوں گے. So it's inevitable if you don't have the notion of equality of all citizens in this country. Why did the Muslims of British India reject modern learning? ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ انگریز آیا ہے, اس نے ہمیں محکوم بنایا ہے. پہلے ہم حاکم تھے, ہم نے اس اتنے بڑے خطے کے اوپر, اس پورے برے صغیر کے اوپر حکمرانی کی تھی, اور اب ہم معتوب ہو گئے. تو there was the natural resistance against that. لیکن دوسری وجہ یہ دیکھیے, بڑی اہم وجہ ہے, ہمیں کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو اسلام میں زور تھا نا, مسلمانوں میں زور تھا, جو جس کی وجہ سے 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک انہوں نے علم کی شمعیں جلائی تھیں, جو سنہرا دور کہلاتا ہے. وہ علم کبھی ادھر نہیں پہنچا, برے صغیر میں نہیں پہنچا. یہاں جو لوگ آئے وہ they were invaders. They didn't bring that learning with them. اور اسی لیے جب انگریز نے آنا شروع کیا, یہ 16ویں صدی کی بات ہے, تو یہ انلائٹنمنٹ کا 17ویں صدی کی بات ہے, انلائٹنمنٹ کا دور تھا. وہ سائنسی ساز و سامان لاتے تھے. جہانگیر
के दरबार में आकर उन्होंने नुमाइश लगाई, उसमें टेलीस्कोप भी था, उसमें ऐनक भी थी, उसमें प्रेशर गेजेस भी थे, वो सारी वो चीजें जो उस वक्त यूरोप में बन रही थी, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस जहांगीर ने कहा कि ये ऐनक बड़ी अच्छी है, कितने की है? So they were consumers then and are consumers now. Why is there such a lack of curiosity? I think this has philosophical roots, but then we need a longer discussion on that. Can I just put a gloss on this? I don't think the problem is religious extremism. I think it's religious traditionalism. In other words, it's not the Madudi who's actually an innovator and comes up with a new idea of Islamic state. So he's an innovator, but religious traditionalism is that we basically accept, it goes deeper than religion. It's maybe something in the DNA, to use Nadim's analysis, of an anti-change, which has also been conflated with Islam. That we shouldn't ask too many questions. We should accept that the state is fundamentally illegitimate because Islam has a different conception of the state. So it's not the one kid who's sitting there wants to blow up that I have a problem with. It's the millions of people in Pakistan who are not thinking enough, who don't think that they need to respect the state because it is fundamentally illegitimate. The people who don't want to learn new things because they think this is not necessarily the way to the good life. So it's that traditional religion thinking, or rather the traditionalism which also infuses religion in Pakistan, that is a bigger problem than extremism. इसमें ये है कि एक्सट्रीमिज्म थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बन के आता है कि ट्रेडिशनलिज्म तो पहले से भी थी। जैसे फर्स्ट कीजिए, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे या उसमें थे, द एनवायरनमेंट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। रिलीजन उस वक्त भी था, इस्लाम भी मुसलमानों का मुल्क था उस वक्त भी, लेकिन मसला है कि जो अब जो ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है वो एक्सट्रीमिज्म की वो फॉर्म होती है जिसमें आप समझते ही एक्सट्रीमिज्म क्या चीज। एक्सट्रीमिज्म ये है कि आपने कहा कि मेरा जो सोच है वो उसको जो है अमल करना चाहिए, और उसी ने एक्सट्रीमिज्म को बर्बाद की। जो एक्सट्रीमिज्म अब पाकिस्तान में है, दैट इज द बिगेस्ट डेंजर देन जो ट्रेडिशनल जो आपकी जो रिलीजियस पार्टी है उसके मुकाबले में। अब वो क्या नजर ये सॉरी रिजवी, मौलाना रिजवी जो है, चाहे वो या टी खादिम हुसैन रिजवी या जो है वो आपके लश्कर सिपाही साहबा टाइप के, या जो है लश्कर झंगवी है, ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट वजह है जिसमें मिलिटेंसी का भी अर्थ है। या टीटीपी को देख लें, टीटीपी बुनियादी तौर पे उनकी जो फिलॉसफी है वो यही है ना कि इस्लाम शरिया सिस्टम जो है हम बाय फोर्स दाखिल करेंगे। तो वो जो फिनोमेना है वो आई एम नॉट सेइंग कि रिसेंट है, बट ये जो ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है उसने सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचा है। कि आपको एक मिसाल है कि ब्लास्फेमी लॉ का जो है, अब आपने उसको जो है जस्टिफाई कर दिया है बाय लॉ, और लॉ कैसे बना? आपकी प्रेशर में उनकी। अब जो है आपके हाथ में एक दे दिया गया है कि आप किसी को भी कत्ल कर सकते हैं अगर आपने महसूस किया है कि उसने कोई इस किस्म की हरकत की है। सलमान तासीर मिसाल है और बहुत सारी मिसाल है। अभी भी एक और वाकया जो हुआ था, ये एक से यार ये बाद में डिस्कस करेंगे, ये बाद में ये नहीं। आप बताइए क्या टाइम की थी? मैं सिर्फ तौहीन क्या की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये सारी, बिल्कुल गलत बात है। उसने ये कहा था कि जो है जो इतलाक है लॉ का, उसको जो अगर गलत इतलाक की बात की थी एक कानून की नहीं, तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीम कैसे हो गई इसमें? अच्छा, लेकिन अगर एक नहीं, ये काला कानून और नबी दो डिफरेंट चीजें नहीं है। ये कानून मकौले ने बनाया था। कानून है तो आपको इंडिविजुअली तो हक नहीं पहुंचता है ना। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था। लेकिन मैं अगर फर्स्ट चीज मुझे ख्याल है कि आप गलत बात कर रहे हैं, मैं आपको कत्ल कर दूंगा, जस्टिफाई नहीं, ये मोहब्बत कोई नहीं है, ये कत्ल मोहब्बत नहीं। आई एम सॉरी, मैं भी मुसलमान हूँ। कत्ल कहाँ कुरान में लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कत्ल कुरान में? ये तो आप तौहीन कर रहे हैं कुरान की, आप तौहीन कर रहे हैं कुरान की। मेरे भाई ये सब पूछ लें, ये कत्ल कुरान में कहाँ लिखा हुआ बताइए? सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क है या नहीं है?
وہاں پہ جو سارے لوگوں کو کیا جاتا ہے وہاں پہ کسی نے قتل کرتے ہیں. بس چھوڑ دے یار, بس چھوڑ دے, ختم بات. سر وہ میرا کوشچن ابھی بھی انآنسرڈ ہے. کون سا کوشچن؟ صحیح ہے سر. کون سا سر وہ میں نے آپ سے ایسے مغلوں کا وہ کوشچن پوچھا کہ نہیں ہم انسٹیٹیوشنل فریم ورک کا بھی وہ ہم کریں گے آنسر بعد میں, وہ ان کو نہیں آنسر کر, وہ اکنامکس کا سوال ہے, وہ بیچارے کہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فوکس, ویری نائس. Let me just quickly thank Pervez Saab. Thank you very much, Pervez, for always being there and always raising interesting questions. But I must say, I find this disingenuous that everything is historically determined. ہمارے پاس کوئی ایجنسی نہیں ہے. ہماری جنریشن, you and I, our generation failed totally to confront the issues. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے, اور یہ جو جنریشن آگے آ رہی ہے یہ ہم سے بھی بدتر ہے, یہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کریں کیا؟ اگر میں ملا نہیں ہوں ان سے. نو, آپ ملتے رہتے, اسٹوڈنٹ سے ملتے رہتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں, اس لیے میں کہتا ہوں the fault lies in our DNA. ہم کوئی کریٹو چیز کر ہی نہیں سکتے, کیا کریں؟ آپ کو یہ نئی جنریشن میں